السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹونسس کے اوپر ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے اور ہم نے یہ سب سمجھ لیا کہ ٹونسز اگر پیچیدگی اختیار کر جائیں تو مہلک ہو سکتے ہیں۔ اس میں کھانے پینے میں دقت ہو جاتی ہے، بچوں کے قد بڑھنا رک جاتے ہیں، گروتھ رک جاتی ہے، ہارمون گروتھ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، پیچوٹری ہارمونز وغیرہ میں بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یعنی کہ مجموعی طور پر بچے کی یا خاص طور پر وہ بچے جو نوجوانی پہ قدم رکھ رہے ہیں ان کی ہیلتھ کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں بہت ساری ایسی ادویات ہیں جنہیں ہم ٹونسس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی بہت سارے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اگر ابتدائی کنڈیشن ہو اور مریض یہ محسوس کر رہا ہو کہ بس ابھی یا ڈاکٹر معالج یا والدین محسوس ہم دیکھیں ابتدائی طور پر محسوس کریں اگر بچے کے گلے کے اندر سوجن آ رہی ہے، ابتدائی طور پر سخت سرخی سی آ رہی ہے اور اس کو آئے ہوئے بھی کچھ دیر ہی ہوئے ہیں، تو بیلاڈونا اور ایکونائٹ اور بیلاڈونا اور فیرامفاس یہ تین دوائیاں ابتدائی طور پر اس مرض کے لیے بہت ہی اہم اور کارآمد دوائیں ہیں۔ یہ تین دوائیں بیلاڈونا، ایکونائٹ اور فیرامفاس یہ ابتدائی مرض میں اگر کلینکل پریکٹس کرتے ہیں وہ ڈاکٹر آزاد جو کلینکل پریکٹس میں نئے قدم رکھا ہے وہ یہ تین دوائیوں کا مرکب بنا کے رکھ لیں یا اپنے مریض کو تین الگ قسم کے ڈراپر میں یہ تینوں اے بی ایف کے نام سے بنا کے رکھ دیں۔ ایکونائٹ پہ 1 نمبر، بیلاڈونا پہ 2 نمبر اور فیرامفاس پہ 3 نمبر لگا دیں تو یہ اس کو بہت اچھا فائدہ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس برائٹا کارب دوا ہے جو پیچیدگی اختیار کر جائے تب بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ لیکسس ہے بائیں جانب یا بائیں سے دائیں جانب ٹونسس کا سوج جانا اور گردن میں بھاری پن کا احساس ہونا ہے اور سانس لینے میں دقت کا احساس ہونا، کھاتے ہوئے پیتے ہوئے نگلتے وقت کے جو ہے وہ دقت ہونا، کھانا پھنس جانا، یعنی کہ چاہے وہ لکوڈ پیے، لکوڈ کی شکل میں اپنی غذا لے یا ٹھوس غذا لے، اس کو دونوں صورتوں میں نگلنے میں دقت ہوتی ہے۔ یہ لیکسس ہے۔ اور ٹونسس جو ہوتے ہیں وہ بینگنی ٹائپ کے ہو جاتے ہیں، ان میں سوجن آتی ہے بے انتہا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس فائٹولک کا بیری دوا ہے، یہ بھی اسے ہم نباتاتی پارا بھی کہتے ہیں۔ یہ گلے کے خراب کے لیے، غدودوں کے انفیکشن کے لیے، غدود سوجے ہوئے ہوں، اب غدودوں کی سوجن میں فائٹولک کا بیری بہت ہی لاجواب کام کرتی ہے، جس میں مریض کو منہ سے سخت بدبو آتی ہے اور زبان پر ایک موٹی سی تہ جم جاتی ہے۔ ٹھنڈے مشروبات افاقے کے باعث بنتے ہیں، اس سے اس کو بہتری محسوس ہوتی ہے، جبکہ گرم چیزیں جو ہیں وہ تکلیف بڑھاتی ہیں۔ لیکسس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مریض کو جو ہے گرم مشروب سے جو ہے اس کو تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ گلے کی جڑ کے اندر یہ جو اندر کا حصہ ہوتا ہے نا، یہاں مریض کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اندر باہر کی طرف نہیں، اندر کی طرف، یہاں جڑوں کی طرف حلق میں محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دوا ہے ہپرسلف، بہت ہی لاجواب دوا ہے اور اس کا مریض جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈ سے بڑا حساس ہوتا ہے۔
اس کے گلے میں خراش بہنتا ہوتی ہے، گلے میں زخم ہو جاتے ہیں، اس کو گلے میں اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مچھلی کے کانٹے سے اٹک گئے، نوک دار چبھن ہو رہی ہوتی ہے گلے کے اندر، وہ بار بار نگلنا اس کو پڑتا ہے اپنے گلے کی خشکی کو دور کرنے کے لیے، یا چبھن کو ختم کرنے کے لیے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی نوک دار چیز ہے جو اس کو گلے کے اندر چبھ رہی ہے، چاہے وہ لکڑی ہو یا نوک دار کیل ٹائپ کی کنڈیشن ہو۔ اچھا، یہ درد جو ہوتا ہے اس کو کان تک محسوس ہوتا ہے، ماتھے پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، بھاری پن، گردن پہ بھاری پن ہوتا ہے، کان کے اندر اس کو بوجھ اور درد ہوتا ہے۔ تو یہ وہ دوائیاں ہیں جو بنیادی طور پر ہومیوپیتھک میں گلے کے امراض میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کالی میور ہمارے پاس بہترین دوائی ہے، گلے میں انفیکشن ہو، یہ بھی ٹھنڈ سے حساسیت کی دوائی ہے، بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ اکثر نزلہ اگر مریض کے گلے میں گر جائے تو ہپرسلف، کالی میور بہت اچھا کام کرتی ہیں، بیلاڈونا، یہ تینوں عدل بدل کر دینے سے اگر گلے میں چبھن ہو رہی ہو، بوجھ پن ہو رہا ہو، تو بھی ہمارے پاس لیکسس ہے، کورٹیلس ہارڈی ہے۔ اگر یوں ایک ایک دوائی کو میں ذکر کرنا شروع کروں گا تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں فرمائے، اور امید ہے کہ آپ کو اس سے بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔